محترم سامعین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے محمد شہباز کا۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے جبکہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پانی کو بیٹھ کر پینا سنت رسول ہے۔ آب زمزم کے بارے میں دو قسم کی رائے موجود ہیں۔ بعض حضرات کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر پانی پینا آب زمزم کا یہ مسنون ہے، اور اکثر اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو قول فیصل جو رائے میں ایک رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا ہے زمزم کا، وہ بنیاد یہ تھی کہ اس وقت کنویں کے نیچے کیچڑ وغیرہ تھا کنویں کے ساتھ، تو بیٹھنے میں کپڑے کیچڑ سے ملوث ہو سکتے تھے، اسی وجہ سے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن عادت نہیں بنائی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر پیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو آپ اس پہ نکیر نہ کریں، سختی نہ کریں۔ صفی سون پوچھتے ہیں اذان کے وقت کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ اذان کے وقت کھانا کھانا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور اذان درمیان میں آ گئی ہے، آپ اپنے کھانے کو جاری رکھیے، آپ کھانے کو نہیں روکیں اذان کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اذان پہ آپ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ وہاں جواب دینا اگر آپ نے ساتھ شروع کر دیا تو پھر کھانے میں بولنے پر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کھانا شروع کر چکے تھے تو آپ کھانا کھاتے رہیں، اذان کی وجہ سے آپ کا کھانا کھانا منع نہیں ہو گیا۔ بلال وحید پوچھتے ہیں مرد صرف انگوٹھی کے 4 ماشے ہی کیوں پہن سکتا ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی بلال، مرد سونے کی انگوٹھی کے 4 ماشے نہیں پہن سکتا، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی کے 4 ماشے سے کم پہن سکتا ہے۔ تو مرد اور عورت میں فرق کیوں ہے؟ عورت پہ تو سونے چاندی کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے مقدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت امام شامی رحمہ اللہ صاحب سنن کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک لائے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سونے کی انگوٹھی کے مرد کے پہننے پر مسئلہ معلوم کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر اس نے چاندی پوچھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مسکال سے کم پہن سکتا ہے۔ تو 1 مسکال 4.5 ماشے سے کم ہے، اس لیے بہتر یہ کہ اس سے کم کی مقدار ہی بندہ پہن سکے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کا مسئلہ خود ہی حل فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے، ہم اسی لیے اس بنیاد پر آپ کی خدمت میں بات 4 ماشے سے کم کی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات سمجھیں کہ اگر لاجک نکالیں بھی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو میرے دوستو اصل میں سونا چاندی مرد کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو انگوٹھی پہنی جا رہی ہے اس کی کئی وجہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، وہ بطور اسٹیمپ ہے، بطور مہر ہے۔ حضرت رسول اللہ نے پہنی ہے، حضرت ابوبکر نے پہنی ہے، حضرت عمر نے پہنی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ گم گئی تھی، کنویں میں چلی گئی تھی تو گم گئی تھی۔ میرے دوستو وہ تو بطور اسٹیمپ تھی، آپ اس کو پہنیں گے تو وہ ترتیب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سفر کرنا پڑ گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے تو آپ اسے بیچ کے وہاں واپسی کے لیے کوئی خرچہ، کوئی زیادہ سفر، کوئی ترتیب اپنی رکھ سکتے ہیں کہ حالت سفر میں ہوں تو اس وقت آپ پہن سکتے ہو۔ بندہ مسافر تھا جب حضور پاک کے دربار میں آیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقیم کے لیے پہننا حرام ہے۔ مقیم بھی پہن سکتا ہے چاندی کی انگوٹھی، لیکن وہ مقدار جو میں نے آپ کی خدمت میں بتا دی ہے یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ مقدار امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہے۔ ابو ساجد پوچھتے ہیں میں ایک پینٹر ہوں، بدعتی نہیں ہوں، شرکی الفاظ لکھنا کیسا ہے؟ جو آرڈر مل جاتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، ہمارے مسئلے کا کوئی حل بتا دیں۔ بیٹا شرکی الفاظ لکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ پینٹر ضرور ہیں، خوش خط ضرور ہیں، اچھا خط آپ ضرور لکھتے ہیں، لیکن مشرک کے لیے شرکی الفاظ لکھنا
اور شرک کی باتیں لکھنا جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا معاملہ موجود ہو اور وہ توحید کی نفی ہو، تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ نہیں لکھیں اس کو، آپ کھلا کھلا انکار فرما دیں، کیونکہ مشرکین شرک کی باتیں لکھواتے ہی اپنی بطور عبادت کے لیے ہیں، اور ان کی عبادت میں تعاون مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے لکھائی اور پینٹرنگ کے معاملے میں ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ لوگ قربانی کے بکرے پالتے ہیں اور ان کو خصی کر دیتے ہیں تاکہ کمزور نہ ہو، کیا ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کے بکرے کے لیے مسئلہ سمجھ لیں، قربانی کے بکرے کی دو حیثیتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو خصی کر لیا جائے، نمبر دو وہ پیدائشی شیمیل ہو، خسرہ اور ہجڑا ہو، تو خسرے اور ہجڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب ہے، لیکن جو خصی ہے نا اس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو پسند فرمایا ہے، اس وجہ سے فقہائے امت نے خصی جانور کی قربانی کو افضل کہا ہے۔ یہ جو خصی ہو جاتا ہے تو اس کے گوشت میں لذت بھی ہوتی ہے اور اس کی طاقت بھی ہو جاتی ہے، پہلے آنا رہے پھر اس کو خصی کیا گیا ہے، تو اس خصی کرنے والی قربانی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ملک مظفر پوچھتے ہیں فرقہ ناجیہ ہمیشہ کرۂ ارض پر موجود ہوگا، کیا یہ صحیح ہے اور یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بیٹا فرقہ ناجیہ کا مطلب ہے وہ گروہ جس نے نجات پانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، مشکات میں بھی، امام رزین کی کتاب میں بھی، اور غنیۃ الطالبین میں بھی، باقی کتب میں بھی احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 72 فرقے تھے، وہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، وہ بھی غرق ہوئے، میری امت تمہارے 73 فرقے ہوں گے اور تم میں 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ جنت جانے والا کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ واو عربی میں ما WITH ود کے معنی میں ہے، یعنی ما انا علیہ مع صحابی، وہ اس طریقے کو فالو کر رہا ہوگا جس پر میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہوں، یعنی صرف طریقہ نبوی وہ نہیں جو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آپ علیہ السلام نے متعدد شادیاں کی ہے 4 سے زیادہ، تو بندہ کہ میں بھی 4 سے زیادہ شادیاں کروں گا، جی نہیں، وہ طریقہ جو حضور فرما رہے ہیں میں اپنی امت کے پہلے طبقہ صحابہ اور اہل بیت کو سکھا رہا ہوں، جو اس طریقے کو فالو کر کے چلے گا یہ فرقہ ناجیہ ہے، اس نے جنت جانا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک قیامت اس دھرتی پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اللہ کرنے والا حقیقی مسلمان موجود نہ ہو۔ تو پتہ چلا جو حقیقی لوگ ہیں جنہوں نے جنت پانی ہے اور وہ ناجی گروہ ہیں، تو وہ جب تک اس دھرتی پر موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت آئے گی کفار پر، قیامت آئے گی ان لعنتیوں پر جو اللہ رب العزت اور شریعت کے منکر ہوں گے، اور ان بندوں کے اوپر یہ قیامت لاگو ہوگی۔ کسی مسلمان نے قیامت کی ہولناکی کو نہیں دیکھنا، کسی مسلمان نے قیامت کی سختی کو نہیں دیکھنا، تو یہ گروہ جو ناجی گروہ ہے جب تک موجود رہے گا قیامت سے امت بچی رہے گی، اور جب یہی ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ ان احادیث کو ملائیں تو آپ کے سوال کا جواب آسانی سے نکل جاتا ہے۔ نعیم الدین پوچھتے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی کے سر کے مالش کر سکتا ہے؟ بھائی نعیم الدین، شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، بالکل وہ سر کی مالش کر سکتا ہے، پاؤں کی مالش کر سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، ان کی چابی کر سکتا ہے، بیوی کی خدمت کر رہا ہے۔ آج حیرانگی کا مقام ہے، خدا کی قسم میں ایک بات سمجھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اپنی معشوقہ کے اوپر تو شعر گوئی کو ترجیح دے کر واہ واہ کر دی جاتی ہے اور اس کی جے جے کار کی جاتی ہے، اور اس کی جو ہے نا بڑی طریقے سے پرزور تائید اور حمایت کی جاتی ہے کہ دیکھو اپنی معشوقہ کے لیے یہ شعر گوئی کر رہا ہے، اور اپنی بیویوں پہ لوگ لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حق تھا، تو نے اچھی بات کرنی تھی تو اپنی بیوی کے بارے میں کرتا، اپنی رکھیل کے بارے میں کر رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی بیویوں کو عزت دینی چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ لوگو بہتر بندہ تمہیں بتاؤں، تم میں بہتر بندہ بتاؤں، وہ بندہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں بھی تم میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ازواج کی خدمت کرنی چاہیے، بیویوں کی خدمت کرنی چاہیے، بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، پیار اور محبت و مودت و مسرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن شرط یہ بیوی اپنی ہو۔ آج کل دوسروں کی بیویوں کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے تو یاد رکھیں یہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے، تو اس پر آپ کو کھلے دل سے خدمت کرنی چاہیے۔ مجھے خاتون خانہ کی فون آیا ایک دن، مجھے وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر میرے ساتھ بیٹھے، میں ان کی اجازت سے کال کر رہی ہوں اور مائک اوپن ہے، میرا شوہر آج میرے پاس آیا تو میں نے کہا مجھے تھوڑا پاؤں دبا دو اور سر کی مالش کر دو، میں نے سارا دن تیرے بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں، اب میں تھک گئی ہوں۔ تو شوہر کہتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی اگر بیوی کے خاوند پاؤں دبائے گا، بیوی کے پاؤں خاوند دبائے گا۔ میں نے کہا جی کوئی طلاق ولاق نہیں ہونی، ایسے ہی آپ کے خاوند صاحب آپ کو پھدو لگا کر ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا ذہن ہلا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو خدمت کرنی چاہیے، بیٹھنا بلکہ بیوی کو تو اس وجہ سے بھی آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کی اولاد کی بڑھوتری کر رہی ہے، بیوی کو تو اس وجہ سے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کی نسل کی بقا کی ضامن بن رہی ہے، بیوی کو تو آپ اس وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ اللہ کا قیدی ہے اور اللہ پوچھیں گے کہ میرے قیدی کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا۔ بیوی کو آپ اس وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے جنت کا سبب بن رہی ہے، وہ نہ ہوتی آپ اپنی سیکچول پاور کہاں ڈیزالو کرتے اور آپ کے لیے کئی گناہوں کے دروازے کھلتے، خطاؤں کے دروازے کھلتے، وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خاوند محبت و مودت کی نظر سے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دیتا ہے تو اللہ رب العزت ان پر خوشی فرماتے ہیں۔ تو اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو قدر دو، اپنی بیویوں کی خدمت کرو، اپنی بیویوں کو دل بڑا رکھو، رب العزت آپ پر رحمت فرمائے گا۔ عبد القدیر پوچھتے ہیں اگر کوئی مؤذن لحن جلی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ لحن جلی کرے مؤذن یعنی غلطی کرے تو اس مؤذن کو سمجھائیں، پڑھائیں، اسے ایجوکیٹ کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی ایسی بات ہے تو اسے کہ چاچا جی آپ کسی اور جگہ جائیں، آپ اذان نہ دینا۔ اگر آپ کو اذان دینے کا ویسے ہی شوق ہے تو بس آپ ایسے ہی اذان پڑھتے رہیں، پھر آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان بھی ہونی چاہیے، لوگ اس پہ ہنسیں، وہ غلط الفاظ پڑھے تو ایسے بندے کو ہٹا دینا چاہیے۔ خان بھائی پوچھتے ہیں موجودہ دور میں ماہانہ اقساط پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل فروخت کیے جا رہے ہیں، ان کی اصل قیمت کم ہوتی ہے اور ماہانہ اقساط کی مد میں زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے، تو یہ اضافی قیمت سود کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ خان بھائی۔ خان بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، کاروبار دونوں ہیں، نقد کا بھی ہے، ادھار کا بھی ہے۔ ادھار کی جو قسط ہوتی ہے نا، اس میں دو چیزیں متعین کر لیں تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ نمبر ایک مدت، نمبر دو اس کی قیمت، یہ متعین کر لی جائے۔ مثلاً اس نے 6 ماہ میں آپ کو 6 قسطیں دینی ہیں تو 500 کی چیز آپ 700 میں 600 میں بیچ سکتے ہیں، وہ قسط کر رہا ہے۔ ایک وقت میں 200 دینا کریں، میں نقد میں اتنا، ادھار میں اتنا، تو آپ نقد یا ادھار ایک آپ طے کر سکتے ہیں، اس کی اضافی رقم لینا آپ کے لیے سود نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک مسئلہ اس کے ریلیٹڈ ساتھ یہ بھی سنتے جائیں، کچھ لوگ یہاں ایک اور کام کرتے ہیں۔ مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل ہے، یہ موبائل میں نے خریدا ہے، یہ موبائل کتنے کا ہے جی؟ 50,000 کا ہے۔ اچھا 50,000 کا ہے تو بھائی میں آپ کو 4 مہینے میں اس کے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا جی میں آپ سے 55,000 یا 60,000 لوں گا۔ ہم نے مدت اور قیمت طے کر کے معاہدہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ مجھ سے 8-10 دنوں کے بعد پیسے میسر آ گئے اور میں اس کے پاس لے کر چلا گیا، بھائی آپ ایک 200 روپے اوپر نیچے کاٹ لیں، بس مانے میری بات۔ میں اسے فورس کرنے لگا، بس یہ میں آپ کو نقد دے رہا ہوں، باقی پیسے اکٹھے، یہ نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، یا تو آپ 4 ماہ پورے کیجئے، اگر معاہدہ پورے نہیں کرتے اور ابھی سے پورے پیسے دینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے دیں جتنے معاہدے میں اگر قسطوں میں طے ہوئے تھے پورے دے دیں۔ اب دکاندار کی مرضی ہے، وہ چاہے آپ کو واپس کرے چاہے آپ کو واپس نہ کرے، آپ اسے فورس نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ شرط نہیں رکھ سکتے، آپ اس کے اوپر زور زبردستی کر کے نہیں کر سکتے۔ میں ایسے کئی مسائل جانتا ہوں، لوگ باقاعدہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس ان مسائل کو لے جاتے ہیں، دیکھو میں اسے نقد دے رہا ہوں، یہ تو ادھار کا مسئلہ تھا، اس کو پھر بھی شرم حیا نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا اس نے تیرے پاؤں پکڑے تھے کہ تو یہ کام کر لے؟ اس نے کوئی تیری منت کی تھی؟ اس نے تیرے سامنے کوئی لجاجت کر کے آوزاری کی تھی کہ بھائی پلیز مان لے، یہ کر لے؟ کیسی بات کر رہا ہے بھائی؟ وہ کہتا اور اپنا حق چھوڑتا تو اس کی مرضی تھی، آپ نے اسے فورس نہیں کرنا، آپ نے اسے غلط نہیں کہنا، آپ نے اسے اس معاملات پہ نہیں رکھنا، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے فورس کرنا غلط ہو جائے گا، باقی معاملہ آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔
شکیل احمد پوچھتے ہیں قبر کو اگر چوہے نقصان پہنچائیں تو کیا سیمنٹ کے ذریعے قبر کو پکا کر سکتے ہیں؟ بھائی شکیل، قبر کو کچا رکھنا سنت رسول ہے. جو مجبوری آپ بتا رہے ہیں یہ مجبوری ریال ہے، یہ سمجھ آتی ہے. اگر ایسا ہو کہ وہاں ایسی زمین ہے وہاں گڑھے پڑ جاتے ہیں، ایسی جگہ ہے بالکل قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس جگہ آپ اس کی سائڈیں پکی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. درمیان میں کچی رکھیں تو اس طرح کی تو گنجائش ملتی ہے. اور اگر اس طرح کی فلی بات نہیں ہے تو پھر مجبوری میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حکم اصل وہی ہے کہ قبر کو پکا کرنا یہ منع کیا گیا ہے. قبر کو کچا ہی رکھیں، سائڈیں اس کی پکی کر دیں کسی وجہ سے کوئی حساب سے، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قبر کو کچی رکھنے کا ہی تھا. عرفان خان پوچھتے ہیں کیا نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا جوتے پلید نہیں ہونے چاہیے، میلے ہونا اور بات ہے، پلید نہیں ہونے چاہیے. پاک جوتے ہوں تو آپ نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں. اگر پاک جوتے ہیں، وہ جمعہ نماز ہے، وہ فرض نماز ہے، وہ تراویح نماز ہے، یا وہ نماز جنازہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے جوتے پلید ہو چکے ہیں، آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں گندگی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، پھر آپ کو جوتے اتارنے ہوں گے. پھر آپ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے چاہے وہ کوئی اور نماز ہے. ابو عبداللہ پوچھتے ہیں اکثر لوگ جمعہ کو ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں، آمنے سامنے بھی، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بھی. یہ ایک نیا دین بنتا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ فرما کر مخلصین اور صالحین کی رہنمائی فرما دیجیے. بھائی ابو عبداللہ، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ نے ایک اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. آج کل جمعہ مبارک کا رواج چل پڑا ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک، یہ پوری لائن ہماری واٹس ایپ کی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ میسج کی اور ان باکس کی بھری ہوئی ہوتی ہے، ایس ایم ایس کی. میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ رواج صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین جو اس امت کے بہترین طبقے کا دوسرا حصہ ہیں، اس طبقے میں یہ رواج نہیں ہے. جس تیسرے حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یوں موجود، یہ ان میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے. شریعت کا حکم نہیں ہے، جمعہ مبارک کے احکامات کتابوں میں موجود نہیں ہیں، تو یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں تو ویسے دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کے لیے جمعہ مبارک کرے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا اس حد تک تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا رواج یوں پکڑ لیا ہے نا، تو کل جمعہ مبارک کو، یعنی کل سے مراد 1 صدی بعد، 50 سال بعد، 40 سال بعد جا کر لوگ دین کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. بدعت ہوتی ہی ایسے ہے کہ شروع میں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، وہ بے دینی کو دین بنایا جاتا ہے. غیر ثابت شدہ مسئلے کو مسئلہ شریعت بنا دینا یہ بدعت ہے، اور ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا الہاد ہے. ہمارا اعلان ہے، نہ ہم الہاد والے، نہ ہم بدعات والے، نہ دین میں کمی والے، نہ دین میں اضافہ والے. اضافہ بدعات کہلاتے ہیں، کمی الہاد کہلاتے ہیں. دیوبند والوں کا اعلان ہے، نہ ہم الہاد والے نہ ہم بدعات والے، ہم اہل سنت والجماعت والے. کیا معنی؟ ہم دین کو اصلی شکل میں لے کر چلیں گے. تو میرے دوستو، اس وجہ سے جمعہ مبارک کی رواج جو چل پڑا ہے، اس رواج سے پرہیز کرنی چاہیے، اس سے گریز کرنی چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. اسلام میں جمعہ کی چھٹی کا تصور ہے یا نہیں؟ اسلام میں جمعہ کی چھٹی کے تصور پر ایک اصولی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام میں کسی چھٹی کا تصور موجود نہیں ہے کہ اس دن خاص سارے مل کے چھٹی کر لیں، اس دن کاروبار حرام ہو جائے گا، یوں نہیں ہے. عید کے دن بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار کرنا حرام ہے آپ کے لیے، اتنا نہیں ہے. خوشی کھیلنے کے دن فرمایا گئے ہیں، لیکن حرام کی بات نہیں ہے. جو جمعے والے دن مسئلہ ہے نا، اس کی 2 حیثیتیں ہیں. نمبر 1، اذان جمعہ کے وقت کاروبار منع ہو جاتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت کاروبار کرنا منع ہے، آپ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے آئیے. لیکن نماز جمعہ سے پہلے کاروبار کرنا تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اذان جمعہ ہو گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ مسلمانوں جب جمعہ کی اذان دی جائے آپ اس طرح متوجہ ہو جائیں جمعہ کے معاملات میں، آپ کاروبار چھوڑ دیں. اس کا معنی ہے پہلے کاروبار جائز تھا،
جو آپ نے کہہ دیا جمعہ کے دن کاروبار جائز نہیں ہے، یہ اس آیت کے مقتضا کے مخالف لگ رہا ہے، اسی وجہ سے چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے اتوار کی چھٹی کرنا شروع کر دی ہے، عیسائیوں کو دیکھ کر، کسی نے ہفتے کی چھٹی کرنا شروع کر دی ہے اسرائیلیوں کو دیکھ کے، تو ہم کہتے ہیں بابا اگر چھٹی کرنی بھی ہے تو پھر جمعہ کے دن کر لیں۔ مسلمانوں کے ہاں جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، ایک اچھا دن، بابرکت دن کہا گیا ہے، ایک بہتر دن کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، تو چھٹی کرنی بھی ہے تو چاہے جائے کہ ہم اتوار کی کریں، چاہے جائے کہ ہم سیٹرڈے اور ہفتے کی کریں، تو اس سے بہتر ہے ہم جمعہ کے دن کی چھٹی کر لیں۔ اس حوالے سے تو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اسلام اور دین کا حصہ اور پارٹ آف دا دین کہہ کر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بلال وحید پوچھتے ہیں امامت کروانے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ نہایت غلیظ لوگ ہیں جو دین کو بیچتے ہیں۔ بیٹا بلال، دین کو بیچنا یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتری ہے جو لوگ شریعت کے مسئلے کو پیسے لے کر بدل کے کسی اور شکل میں پیش کر دیں۔ امامت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امامت کا آپ اس سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ترتیب شروع ہوئی ہے امامت کے معاملات میں کہ بھئی اگر امام کو بھی کاروبار میں لگا دیا جائے تو پھر نمازوں کی فکر کون کرے گا؟ آج کاروباروں کا یہ حال ہوتا ہے، اگر اذان مؤذن نہ دے تو انہیں نماز کے ٹائم کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے مؤذن اور امام مقرر کرنے چاہیے جن کا کام دین کے نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس پر ان کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ یہ نمازوں کے بدلے میں نہیں ہے، دین کے بدلے میں نہیں ہے، یہ ان کے وقت کا بدلہ ہے کہ اگر یہ وقت کسی اور جگہ لگاتے تو انہیں پے ملتی۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ لا قیمت فی الدین، دین کی قیمت کے کون سے اعتماد کیا جائے۔ نزاکت علی پوچھتے ہیں پرانا مکان کافی عرصے سے ہٹا لیا گیا ہے، اس کی جگہ پر قبرستان بنا سکتے ہیں کیا؟ بھائی نزاکت قبرستان کے لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں، قبرستان وقف ہوتا ہے، مسلمانوں کا قبرستان مقابرۃ المسلمین، مقبرۃ المسلمین جو ہے یا مقابر المسلمین جو ہیں وہ وقف ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد وقف ہے نا، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو ایسے وہ وقف ہے، آپ اس کو وقف کر دیں، بہت بہتر ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کو قبرستان شروع کرا دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو خالصتاً بنا کر بٹھا دیں اور پھر اسے گھر بھی استعمال کریں، پھر اپنا وہ بھی رکھیں، تو پھر وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں قبر بنے گی، اس کو مقبرۃ المسلمین نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ورنہ ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے، وہ صرف آپ کے خاص قبریں ہیں، آپ کے خاص معاملہ ہے۔ اس حد تک تو عوام کی بات کر رہا ہوں، یہ اس حد تک تو گنجائش ہے، ورنہ یہ ترتیب باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ باقیوں سے مراد امت کا خواص طبقہ حضرات انبیاء کرام رضی اللہ علیہم السلام، ان کے لیے حکم ہے ما دفن نبی الا حیث یموت، مسند الفردوس پہ موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے مروی، حضرت علی المرتضیٰ سے مروی رضی اللہ عنہما، نبی جس جگہ فوت ہوئے اس کی جگہ قبر وہی بنتی ہے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک اپنے گھر میں بنی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے حجرے میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ انبیاء کے مسئلے سے اگر آپ استدلال کریں گے وہ مسئلہ اور ہے، عوام کا مسئلہ اور ہے۔ کامران خان پوچھتے ہیں جو علماء کرام داڑھی رنگ کرتے ہیں یہ کیسا ہے؟ بیٹا داڑھی کو رنگ کرنا، کون سا رنگ کرنا یہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ اگر داڑھی کو سرخ مہندی سے رنگ دیا جائے، ڈارک براؤن کلر کر لیا جائے، اس طرح کے کچھ کلرز ہوں تو یہ تو جائز ہے۔ 100% بلیک کلر کرنا، کالا کلر کرنا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تو جائز ہے کہ جو دشمن کے محاذ اور سرحد پہ بیٹھا ہے تاکہ دشمن پہ روب پڑے کہ ابھی بوڑھا نہیں ہوا، یہ باقیوں کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو بلکہ روایات موجود ہیں کہ کوئی اس طرح خواہ سے کالا کلر لگانا شروع کر دے داڑھی کو تو یہ آدمی تو جنت کی خوشبو کیا یا تو جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، روایات میں اس حد تک موجود ہے، اس لیے آپ کو اس پر گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ پیدائشی ایسے پیدا ہوئے وہ سفید ہے اور اس کی داڑھی پیدائشی سفید ہو گئی ہے، یعنی وقت سے بھی بالکل پہلے ہے، یعنی ابھی بے سے داڑھی نکلی ہے سفید ہے، اس کے کلر کو کوئی بھورے رنگ کا ہے، تو اس آدمی کو تو کلر کی گنجائش مل جائے گی، ورنہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر تو بہت اچھی بات ہے، میری وقت سے پہلے داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں تو 30 سال کا ہوں، میری تو 50 میں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بابا یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص بندے کے لیے، یہ بھورے تھے ڈبے واسطے تھے، تو اپنے واسطے بڑا ہی کھڑوتے ہیں۔ تو مسئلے کا فرق دیکھ کر پھر بندہ عمل کرے۔ شبیر احمد ہزاروی پوچھتے ہیں ختم قرآن پر جبراً چندہ اکٹھا کر کے شیرینی لا کر مسجد میں کھانا کیسا ہے؟ بیٹا جبراً چندہ اکٹھا کر کے گھر میں لا کر کھانا بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے جائے کہ مسجد میں کھانا جبراً کیوں کر رہے ہیں؟ جبراً کس بنیاد پہ ہے؟ طیب قلب کے ساتھ کھایا جاتا ہے،
بغیر طیب قلب کے کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بندے کی دلی رضا نہیں ہے اور آپ اس کے مال کو کھا رہے ہیں، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، تو ایسی چیز جائز نہیں ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو پھر تو گناہ کے کام ہے، اس سے بھی ڈبل ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک چوری ہے اور پھر تم سینہ زوری کر رہے ہو اس پر، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پگڑی پہننا سنت ہے یا مستحب؟ پگڑی پہننا سنت لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کے ساتھ پگڑی کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے سنت صلاۃ بنا لیا کہ صرف نماز کی حد تک پگڑی ہو، عام طور پہ چھوڑ دو، نماز کا ٹائم ہونے لگے اس وقت رومال باندھے، جی پگڑی ہو گئی، اللہ اکبر، عام طور پہ نہ ہو۔ تو ایسے علاقے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ٹوپی پہن کے نماز پڑھاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تم نے پگڑی کو سنت صلاۃ سمجھا ہے۔ یہ سنت نماز، سنت صلاۃ نہیں ہے، سنت لباس ہے۔ تو سنت لباس ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ترتیب پہ ہے، تو آپ کی پگڑی ہونی چاہیے، محراب کی طرح پگڑی ہو آپ کی، آپ پگڑی پہنیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پگڑی کو صرف کسی ایک حد تک سنت نہ سمجھیں، اس کو سنت لباس سمجھیں۔ عمر عظیم پوچھتے ہیں کالا سرما لگانا مرد کے لیے جائز ہے کیا؟ بیٹا کالا سرما لگانا مرد کے لیے تو بالکل جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما ثابت ہے، سرما سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے پر سرما موجود ہوتا تھا، 3 سلائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن کالا سرما کہہ کر کہیں آپ کاجل کی راہ تو ہموار نہیں کر رہے کہ مرد آنکھوں میں کجلا سجا لے، کاجل پہن لے، میں کاجل کی اجازت نہیں دے سکتا، سنت میں سرمے کو ہی کہہ سکتا ہوں، جو ہے وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سکندر علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت اچھا بھائی سکندر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ کسی پیر فقیر، کسی مولوی کو حکم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے پیغمبر 2 خطبوں کے درمیان 2 خطبے ارشاد فرماتے اور ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الخطبۃ قائمہ کے تحت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقعد بین الخطبتین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے، کما تفعلون ہکذا، کما تفعلون الآن، کہ جیسے آج ائمہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بڑے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ کے بھائی، ایک محدث جلیل عظیم صحابی ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نقل فرمایا تو یہ عمل آج تک چلتے آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق علماء 2 خطبہ دیتے ہیں، ایک خطبہ کھڑے ہو کے پھر کچھ ٹائم بیٹھتے ہیں مسنون طرز پہ، پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ مسئلہ 1-2 اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام ایک مسئلے میں مبتلا ہوتی ہے، بھئی پہلے خطبے میں آپ جو بیٹھو گے نا تو پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے، 2 زانوں بیٹھو، ہاتھ باندھ کے بیٹھو، اور جب دوسرا خطبہ شروع ہو تو ہاتھ کھول کے اتحیات کی طرح بیٹھیں۔ یہ کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اور بعض لوگ خطبہ شروع ہو تو کہتے ہیں یار چپ کر جاؤ، خطبہ شروع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، فرمایا جب امام نکلے خطبہ کے لیے اس وقت نہ آپ کے لیے بولنا جائز ہے نہ نماز جائز ہے۔ تو جو بولنا ہی جائز نہیں تھا تو آپ نے کیوں کہا بھی خطبہ شروع ہے؟ کہنے لگا جی میں تو متوجہ کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے بات کر رہے ہوں اور تم نے انہیں کہا چپ کر جاؤ تو فقد لغوتا، یہ کام بھی آپ نے لغو کیا ہے۔ تو بھائی کب سمجھاؤں؟ جب جمعہ ختم ہو جائے، سلام پھرنے کے بعد اسے آرام سے بیٹھ کے پیار سے طریقے سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یوں آپ دیکھیں، ذرا یوں سمجھیں۔ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، یہ مشائخ کا عمل بتا رہا ہوں، کہ 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا مانگے، زبان تو نہیں ہلانا نا، جب امام بیٹھے نا پہلا خطبہ پڑھ کے دوسرے کے اٹھنے سے پہلے 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگیں، دل ہی میں مانگیں، زبان ہلائے بغیر، تو اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ میں اپنے میٹرک والے سال کی بات کر رہا ہوں، 10ویں والے سال کی، رزلٹ آ رہا تھا اور میں نے بین الخطبتین اس طرح ہی دعا مانگی ہے، آپ میرا A1 گریڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، دل ہی دل میں مانگی ہے۔ کئی دعائیں ایسی ہیں الحمدللہ جو میں بین الخطبتین دونوں خطبوں کے درمیان مانگ لیا کرتا ہوں، آہستہ سے، یعنی دل ہی سے، نہ کہ زبان ہلا کر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نہیں بول سکتا، امام چاہے تو بول سکتا ہے، کوئی غلطی کرو امام اسے روک سکتا ہے، امام کے نکلنے کے بعد یہ مقتدیوں کو حکم ہے۔ تو یہ خطبوں کے 2-4 مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ پوچھتے ہیں جنت میں مردوں کے لیے جس طرح حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، وضاحت فرما دیں۔
بھائی واصف اللہ، جنت میں آپ کی بیوی آپ کو ملے گی، عورت اپنے خاوند کو ملے گی، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عورت اپنے خاوند کو مل رہی ہے اور اس کے خاوند کو حوریں مل رہی ہیں، وہاں حوریں مرد کو مل رہی ہیں، عورت کو وہاں کوئی حورا ملے گا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ترتیب ہے، یہ شریعت کی ترتیب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب عورت جنت میں جائے گی اسے بنا ہوا مرد ملے گا، یہ ان کی اختراع ہے۔ شریعت میں یہ ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، رب العزت فرماتے ہیں ہم کا رشتہ حور عین سے ہوگا۔ ہم یہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نانو، یہ ضمائر ہیں، ضمیریں ہیں، پروناؤن ہیں۔ کبھی ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ہوا ہما ہم کیسے کہتے ہیں، یہ ہم مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، جمع مذکر غائبین ہے، تو یہ ہم کی ضمیر زوجناہم یہ مردوں کی طرف اشارہ ہے، بحور عین یعنی مردوں کا نکاح وہاں عورتوں سے کیا جائے گا، تو مرد کو تو حور ملے گی اور عورت کو جنت میں یہی خاوند ملے گا۔ ایک بندے نے مجھے کہا کوئی خاتون بغیر شادی کے اگر چلی جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ کی مرضی کے تحت داخل ہے، تجھے کس نے کہا تو اپنی طرف سے بنا کے اس کو علیحدہ بھی آتا ہے کو حورا مل سی، تیری زال کو مل سی، ساری زال کو صاحب مل سوں، وہ خدا کے بندے وہی بات کرو جو بات شریعت میں لکھی ہوئی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں خاموشی کر لیں، اللہ کی مشیت کے تحت داخل ہے، اللہ کی چاہت کے تحت داخل ہے۔ سعود اشرف انڈیا سے پوچھتے ہیں تو اس طرح میں بھی سوال کر سکتا ہوں نا، جو کوارا مر گیا ہے اس کا حکم کیا کریں گے؟ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جو کوارا مر گیا ہے، جو کواری مر گئی ہے، اس کا نکاح اللہ کر دیں گے، تو میں نے کہا یہ تیری اختراع ہے نا، اس طرح کے جو مسائل ملیں اتھینٹک بات اس میں بولیں، ضعیف باتیں اس میں چھوڑ دیں، اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیں کہ جو رب العزت چاہیں گے وہ فیصلہ فرما دیں گے، خود وہ مفتی نہ بنو جو اپنے پیٹ سے بندہ مسئلہ بتاتے پھرے۔ سعود اشرف انڈیا سے پوچھتے ہیں داڑھی کے نیچے جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو کہاں تک کٹوا سکتے ہیں؟ بھائی سعود اشرف، داڑھی اردو زبان کا لفظ ہے اور آسانی کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ لہجہ ہے، تو داڑھی داڑھ سے نکلی ہے، یہ آپ یہاں رکھ سکتے ہیں۔ گردن کے اوپر جو نیچے بال موجود ہیں نرگٹ کے نیچے، یہ آپ کٹوا سکتے ہیں، اس طرح آپ رخسال کے بال کٹوا سکتے ہیں، یہ ہڈی سے، یہ سخت ہڈی سے جو کان کے ساتھ یہاں موجود ہے، یہ آپ کی داڑھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ چہرے کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، تو آپ اسی ترتیب پہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نہ کٹوائیں گردن کے نیچے والے بال، تو بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ آپ کو لت پڑ جائے گی، عادت پڑ جائے گی ہر وقت کٹانے کی، پھر آپ کو پسینے میں بال چبھنا شروع ہو جائیں گے، شروع میں تو بہت اچھا ہوگا، آخر میں آپ کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا۔ مسئلے کی حد تک آپ کٹوا سکتے ہیں، مشورہ دیتے ہو میں کہوں گا کہ نہ کٹوائیں تو بہتر ہے۔ حافظ اویس کرنی پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز کے وقت دکان کھلی ہو یا بند کرنا لازمی ہے؟ اس بات پر تھوڑی روشنی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اذان جمعہ آ جائے وَذَرُ الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آپ فوراً کاروبار کو چھوڑیے اور نماز کی طرف آ جائیے۔ کاروبار کے چھوڑنے میں دو چیزیں داخل ہیں، آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے کہ دوسرے بھائی نے جا کر دوسرے ٹائم میں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے اس ٹائم جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے پھر آپ دکان کی شٹر کو بند بھی کر سکتے ہیں، تو آپ پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے تشریف لیں، یہ صورت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ اب دونوں صورتیں ہیں، بس کاروبار چھوڑنا ہے، جمعہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ شٹر بند کر کے ہو یا شٹر کھول کے ہو، کاروبار آپ اس وقت چھوڑ کر جمعہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔